سب سے حیرت انگیز رانی کا واقعہ جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ملتا ہے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی تھیں۔ بلقیس کی سلطنت عرب سے لے کر افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے بارے میں کچھ باتیں جو حیرت میں ڈالنے والی ہیں۔ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ وہ آدھی انسان اور آدھی جن تھیں۔ یہ واقعہ ملکہ بلقیس کے بارے میں ہے۔ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ وہ آدھی انسان اور آدھی جنات تھیں۔ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام جن کے قابو میں جنات تھے، وہ جناتوں سے کام بھی کروایا کرتے تھے؟ کیا واقعی میں جن سے شادی کر سکتے تھے؟ اسلامی کہانیاں اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ یہ کہانی ایک ملکہ سے نہیں بلکہ ایک چھوٹے سے پرندے ہدہد سے شروع ہوتی ہے۔ ہدہد ایک ایسا پرندہ تھا جو لوگوں کی بات سمجھتا تھا اور دور دور کی خبر لاتا تھا۔ اس چھوٹے سے پرندے نے ایک ایسی رانی کی مدد کی جو پہلے سورج کی پوجا کرتی تھی اور اسے مسلمان بنا دیا۔ یہیں سے تاریخ بدل گئی۔ اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے، اے محمد، ہم تمہیں سب سے بہترین کہانیاں سناتے ہیں جو ہم نے تمہیں اس قرآن میں وحی کے ذریعے بھیجی ہے، حالانکہ اس کے پہلے تم اس سے انجان تھے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 3۔ جنگ کی تیاری تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سپاہی ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کی فوج انوکھی تھی۔ اس میں انسان، جنات، پرندے، چرندے اور دوسرے جانور شامل تھے، یہاں تک کہ ہوا بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہاں سے وہاں اوپر اڑا رہی تھی۔ انسانی فوج میں پیدل اور گھڑ سوار سپاہی بھی تھے۔ جناتی فوج انسانی آنکھوں سے اوجھل تھی۔ دشمن کے لیے یہ فوج ڈراؤنی تھی کیونکہ وہ انہیں دیکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ کچھ پرندے اور جانور بھی اس فوج کا حصہ تھے اور کچھ پرندے جیسے شاہین اور ہدہد بھی اس میں شامل تھے۔ ہدہد کی ذمہ داری تھی جاسوسی کرنا۔ وہ دور دور تک اڑ کر جاتا ہے اور دشمن کی خبر فوج کو بتاتا ہے۔ اسی دوران فوج میں دیکھا گیا کہ ہدہد غائب ہے۔ فوج آپس میں فسفسانے لگی کہ کمانڈر آئیں گے اور دیکھیں گے کہ ہدہد نہیں ہے تو غصہ ہوں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی ہدہد کی غیر موجودگی نوٹ کی۔ اصل میں ہدہد اس وقت سبا کی رانی کے محل میں تھا۔ ہدہد نے لمبا سفر طے کیا تھا اور محسوس کیا کہ وہ ایک اہم خبر کے پیچھے جا رہا ہے۔ وہ ایک بڑے سے پیڑ کے اوپر رکا۔ وہاں سے اس نے سڑکوں، محلوں، گھروں کو دیکھا۔ اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ ایسا لگا کہ لوگ کسی فنکشن کے لیے اکٹھا ہو رہے ہیں۔ اس نے ایک اور ہدہد سے پوچھا۔ اس نے بتایا کہ لوگ رانی سبا سے ملنے جا رہے ہیں۔ وہ ایک دعوت کرنے والی ہیں۔ سب لوگ رانی سبا کو سجدہ کریں گے۔ ہدہد نے دیکھا کہ رانی سبا تشریف لائیں، اپنے تخت پر بیٹھیں، پھر سب لوگوں بھی بیٹھے، پھر اس نے سورج کو سجدہ کیا، پھر سبھی لوگ بھی جھک گئے۔ ہدہد اڑ کر واپس آ گیا۔ کئی دنوں کے بعد وہ فوج کے پاس واپس آئی۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تمبو کی طرف اڑ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کھانا کھا رہے تھے۔ وہ وہاں گیا اور کہنے لگا۔ اس نے دھیرے سے سلام کیا اور بولا، میرے مالک، میں آپ کے لیے دور دیش کی ایسی خبر لایا ہوں جو آپ نہیں جانتے۔ میں نے دیکھا کہ سبا کی ایک عورت اس پر حکومت کرتی ہے۔ وہ سورج کو پوجتی ہے۔ وہ ایک بڑے تخت پر بیٹھتی ہے۔ وہ سورج کو سجدہ کرتی ہے۔ شیطان نے ان کے کاموں کو اچھا دکھا دیا ہے۔ ہدہد بتا رہا تھا، وہ ایک اہم مشن پر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، بے شک ہمیں جاننا چاہیے۔ تم جو کہہ رہے ہو وہ سچ ہے یا نہیں؟ میں ایک خط لکھوں گا، تم اسے لے کر جاؤ گے۔ ہدہد نے مہر بند خط لیا اور جلدی سے سبا کی اور اڑ چلا۔ پھر اس نے محل کے باغ میں بیٹھ کر رانی کے کمرے کی تلاش کی۔ اسے ایک بہت بڑا کمرہ دکھا جس میں ایک بڑی بالکنی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہی رانی کا کمرہ ہوگا۔ خط کو اپنی چونچ میں لے کر وہ کھڑکی پر گیا اور کھڑکی کے پردے کے پیچھے چھپ گیا۔ اس نے دیکھا کہ رانی اپنے بستر پر سو رہی ہیں۔ ان کے بال تکیے پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس نے چہرے کو دیکھا، وہ بہت خوبصورت تھیں۔ اس نے چہرے کو دیکھ کر اسے دکھ بھی ہوا کہ اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود کوئی سورج کو کیوں پوجے۔ ہدہد نے سوچا، شیطان نے انہیں کیسے گمراہ کیا ہے۔
پھر اس نے سوچا کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج سبا کی فوج سے لڑے گی تو نتیجہ صاف ہے۔ رانی بلقیس کی فوج طاقتور ہے لیکن وہ نبی کی فوج کو نہیں ہرا سکتی۔ حدود نے سوچا کیا میں ابھی اس خط کو دے دوں، گرا دوں یا رانی کے اٹھنے کا انتظار کروں؟ وہ نہیں جانتا تھا کہ خط میں کیا لکھا ہے۔ سوچتے سوچتے اچانک خط ہدہد کی چونچ سے پھسل گیا اور رانی کے بستر پر گر گیا۔ رانی نے اپنی آنکھیں کھولیں، اس نے خط دیکھا تو ادھر ادھر دیکھنے لگی لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے خط کھولا اور چپ چاپ پیغام پڑھا۔ خط حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے تھا۔ اللہ کے نام پر جو بڑا رحم والا اور نہایت کرم والا ہے۔ پیغام تھا، میں تمہیں اللہ کی ذات پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں، مجھ سے گھمنڈ نہ کرو، میرے پاس آؤ اور سر جھکا دو۔ رانی غصے میں آ گئیں اور پھر سے ادھر ادھر دیکھنے لگیں کہ یہ خط لایا کون ہے۔ اس نے اپنے پہرے داروں کو بلایا اور کہا، کس کی ہمت ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ پہرے دار حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی کمرے میں نہیں آیا۔ وہ اپنی آنکھیں کھول کر تلوار لیے پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے قسم کھائی کہ کوئی بھی رانی کے کمرے میں نہیں آیا۔ اس بیچ ہدہد ایک چھوٹے سے چھید سے چھپ کر سب کچھ سن رہا تھا۔ رانی چلائی، تو یہ خط آیا کہاں سے؟ رانی نے خط دکھایا تو سپاہی الجھن میں تھے۔ رانی بلقیس نے فوراً اپنے صلاح کاروں کی بیٹھک بلائی۔ صلاح کاروں نے صلاح دی۔ ایک نے کہا ہمیں جنگ کرنا چاہیے، دوسرے نے کہا چلو جنگ کرتے ہیں۔ ایک عقل مند صلاح کار نے کہا جو پیغام لایا ہے وہ کہاں ہے؟ وہی ہمیں سلیمان کی اصلی منشا سمجھا سکتا ہے۔ رانی بلقیس نے کہا وہ نہیں جانتی۔ ایک صلاح کار نے کہا جب سلیمان اس طریقے سے پیغام بھیج سکتا ہے تو وہ بہت ہی طاقتور ہوگا، اس لیے ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ پھر رانی بلقیس بولیں جب جنگ ہوتی ہے تو سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے، میرا مشورہ ہے کہ ہم تحفے بھیجیں، پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ یہی مشورہ طے ہوا۔ ہدہد نے پوری بات سنی اور اڑ گیا۔ رانی نے شہر میں اعلان کیا کہ تحفہ سونے اور جواہرات سے بنایا جائے گا، چاہے کتنا بھی خرچ ہو، وہ شاندار ہونا چاہیے۔ دھیرے دھیرے تحفہ تیار ہو گیا۔ انہوں نے اپنے سپاہیوں کو تیار کیا اور ساتھ میں ایک کمانڈر بھی بھیجا تاکہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کا جائزہ لے سکیں۔ رانی نے کمانڈر سے کہا جاؤ پتہ کرو کہ سلیمان ہم سے کیا چاہتا ہے اور ان کی فوج کتنی طاقتور ہے۔ حضرت سلیمان کو ہدہد کے ذریعے یہ ساری خبر پہلے ہی مل چکی تھیں۔ حضرت سلیمان نے سمجھ لیا کہ رانی تحفے بھیج رہی ہیں اور ان کی اصلی منشا ان کی فوج کی طاقت جاننا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی فوج کے آدمیوں کو رانی کے آدمیوں کے ویلکم کے لیے بھیجا۔ رانی کے کمانڈر نے جب فوج دیکھی تو وہ حیران رہ گیا۔ فوج میں سپاہی بھی تھے، جانور، پرندے، چرندے، جنات بھی تھے۔ فوج میں سپاہی ہوا میں ادھر سے ادھر آسمان میں اڑ کر جا رہے تھے۔ یہ فوج ایسی تھی جو انہوں نے کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ یہ صاف تھا کہ وہ ایسی فوج سے کبھی نہیں لڑ سکتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ ہتھیار اپنے آپ ہی چل سکتے تھے تو کچھ ان کا ڈر اور بھی بڑھ گیا۔ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن سلیمان علیہ السلام نے اپنا کمانڈر بھیجا، انہیں محل میں رکوا دیا لیکن ملنے سے منع کر دیا۔ وہاں کے ٹھاٹھ دیکھ کر انہیں اپنا لایا ہوا تحفہ چھوٹا لگ رہا تھا۔ انہوں نے اپنا تحفہ پیش کیا۔ افسر تحفے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ تحفے لے کر واپس آ گیا۔ بولا حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحفے لینے سے انکار کر دیا ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا فرمان سنایا، تم اپنے تحفے واپس لے جاؤ، اللہ نے مجھے ضرورت سے زیادہ ہی نوازا ہے، اگر میں نے تمہارے اوپر حملہ کر دیا تو تمہیں ذلیل کر کے نکالوں گا۔ افسروں نے پوچھا سلیمان کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کے آگے جھک جاؤ۔ رانی تک بات پہنچی، رانی سمجھ گئیں۔ رانی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت سلیمان کو جب پتہ چلا کہ رانی انہیں ملنے آ رہی ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں کہا کہ رانی کے پاس ایک بہت بڑا سنگھاسن یعنی تخت ہے، اس تخت کو رانی کے آنے سے پہلے کون لا سکتا ہے؟ ایک جن نے بولا میں لا سکتا ہوں، اس کے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ پھر ایک عالم بولے میں لا سکتا ہوں، اس کے پہلے کہ آپ پلک جھپکائیں۔
ویسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی پیشکش مانی۔ فوراً رانی بلقیس کا تخت ان کے پاس آ گیا۔ ہر کوئی حیران رہ گیا۔ سنگھاسن بہت ہی بڑا اور عالیشان تھا۔ ادھر ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل پہنچی۔ وہ محل کے پاس پہنچی تو حیران رہ گئیں۔ جب وہ شہر پہنچی تو شاندار محل کے دروازے پر پہنچی۔ محل کا فرش دیکھ کر چونک گئیں۔ فرش ایسا لگ رہا تھا جیسے پانی بہہ رہا ہو، لیکن جب اس پیر رگ لگا تو شیشے کا فرش تھا جو بہتے پانی جیسا لگ رہا تھا۔ حضرت سلیمان نے رانی کے آنے سے پہلے ہی ایک محل بنوا کر تیار کروا لیا تھا، اور اس کا کانچ کا فرش اس لیے بنوایا تھا کہ انہیں شک تھا کہ رانی آدھی جن ہے اور جن کے پیروں میں بال رہتے ہیں۔ رانی پانی سمجھ کر اپنے کپڑے اٹھائے اور کانچ میں اس کے پیر دکھ جائیں۔ کئی لوگوں کا کہنا تھا کہ رانی آدھی انسان اور آدھی جنات تھی۔ یہ ایک رانی کا امتحان تھا۔ لیکن لوگ کیوں مانتے تھے کہ رانی آدھی انسان اور آدھی جنات تھی؟ کچھ کہانیوں کے حساب سے بلقیس انسان اور جنات کے میل سے پیدا ہوئی تھی۔ کچھ لوگوں کے حساب سے رانی کی ماں انسان تھیں اور رانی کے والد ایک طاقتور جن تھے۔ اس لیے بلقیس میں خوبصورتی کے ساتھ ساتھ جن کے اثر بھی تھے۔ تاریخ میں صاف صاف نہیں لکھا گیا، مگر رانی کو ایک عقل مند رانی بتایا گیا ہے۔ اسلامی باتیں کیا کہتی ہیں؟ اسلامی باتیں کہتی ہیں کہ رانی ایک انسان ہی تھیں۔ آدھی جنات ہونے کی افواہ اصل میں خود جنوں نے ہی پھیلائی تھی، کیونکہ جن نہیں چاہتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام رانی کی طرف دھیان دیں یا اس سے شادی کریں۔ جن ڈرتے تھے کہ اگر سلیمان علیہ السلام کا بیٹا ہوا تو وہ بھی اپنے والد کی طرح بادشاہت کرے گا اور انہیں پھر سے چاکری کرنا پڑے گی۔ وہ سلیمان علیہ السلام کی چاکری مجبوری میں کرتے تھے، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے بعد آزادی چاہتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام سب باتیں اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے انہوں نے کانچ کا فرش بنوایا تاکہ جانچ کر سکیں کہ رانی آدھی جنات تو نہیں ہے۔ انہوں نے بلقیس کے پیر دیکھے، وہ عام انسانوں جیسے تھے، تو ان کو شک دور ہو گیا۔ جب وہ کانچ کے فرش پر چلی تو سلیمان علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ وہ انسان ہے۔ پھر انہوں نے رانی کو تخت دکھایا۔ رانی بہت حیران رہ گئی۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کیا یہ تمہارا تخت ہے؟ رانی سمجھ گئیں کہ یہ اسی کا تخت ہے۔ رانی سوچنے لگیں کہ میرا تخت میرے آنے سے پہلے ہی یہاں آ چکا ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام تو بہت بڑی ہستی ہیں۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے رانی سے کہا، اللہ ایک ہے، تم جس سورج کی پوجا کرتی ہو اسے اللہ نے ہی بنایا ہے۔ رانی کو سمجھ میں آ گیا۔ کچھ دیر بعد سپاہی رانی کے پاس آئے، کہنے لگے، سورج ڈھلنے والا ہے، پوجا کا وقت ہو گیا۔ رانی نے ان سپاہیوں کو بھگا دیا۔ رانی بلقیس نے محسوس کیا کہ اب وقت ہے اسلام قبول کرنے کا۔ ابھی تک وہ شیطان کے جال میں پھنسی ہوئی تھی اور سورج کی پوجا کر رہی تھیں۔ اب تک خود کو دھوکہ دے رہی تھیں۔ وہ جلد ہی مسلمان ہو گئیں۔ جلد ہی سبا کے لوگ بھی رانی کے پیچھے ہو لیے اور مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے سورج کی پوجا چھوڑ دی، صرف اللہ کے آگے سر جھکانے لگے۔ یہ کہانی جو ہماری پاک کتاب قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے، ہمیں علم کی اہمیت اور عالم کی عزت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ یہ اصلی علم اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے جس کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس کہانی نے اگر آپ کے دل کو چھو لیا ہو تو آپ کو علم توحید کی پہچان کرائی ہے، تو اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔